بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا ویکلی ہاروسکوپ، جو ہوگا ہمارا 22 جنوری سے لے کے 28 جنوری 2024 تک، اور اس ویک کے اندر ہم تمام زوڈک سائنس کو دیکھیں گے کہ وہاں پر ہمیں کیا سچویشن نظر آتی ہے اور ان کا ویکلی ہاروسکوپ کیسا رہنے والا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج اپنا جو ویکلی ہاروسکوپ ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے سامنے زائچہ ہے، وہ زائچہ ہے برج حمل والے افراد کا۔ برج حمل والے افراد کے لیے اسٹار کی کنڈیشن اس طریقے سے زائچے میں بنی ہوئی ہے۔ اس برج کو اس ہفتے میں اپنی صحت کے حوالے سے معمولی پریشانیوں کے علاوہ کوئی بڑی بیماری لاحق ہونے کے امکانات جو ہیں وہ کم نظر آتے ہیں۔ تاہم اگر آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو آپ نے بالکل بھی غفلت نہیں کرنی، اور کسی بھی موسمی بیماری کی صورت میں آپ کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ادویات مت لیں۔ اور مشتری کے آپ کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے غیر ضروری اخراجات آپ کے مالی معاملات کو خراب کر سکتے ہیں، اس لیے جتنا ممکن ہو کم خرچ کریں اور صرف وہی چیزیں خریدیں جو بہت ضروری ہیں۔ دوسری صورت میں آپ کو مستقبل میں منفی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس ہفتے آپ گھریلو کاموں میں دلچسپی لے کر گھر کی دوسری خواتین کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو خاندان میں عزت و تکریم کے حصول کے ساتھ ساتھ دوسرے ارکان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ اس ہفتے آپ کو ہوشیاری سے کام لینا ہوگا اور کام کی جگہ پر معاملات کو حل کرنے کے لیے شروع ہی سے اپنی ذہانت اور اثر و رسوخ کا استعمال کرنا ہوگا۔ اس لیے دوسروں کے سامنے ہنسی کا سامان نہ بنتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ دوسروں کے سامنے کریں اور مقاصد کو حاصل کریں۔ اگر آپ اپنے امتحانات کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے تو اس ہفتے آپ کا انتظار ختم ہوگا اور آپ کے لیے اچھی خبریں لائے گا، آپ کے لیے اچھے نتائج ہوں گے۔ خاص طور پر وہ طلباء جو پڑھائی کے لیے اپنے گھر والوں سے دور ہیں، اس دوران انہیں اپنے پیرنٹس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی، اور ان کی جو سٹڈیز ہے اس سٹڈیز کے حوالے سے ان کے لیے یہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا، یہ منتھ ہوگا، یہ بہت ہی اچھا ان کے لیے منتھ ہوگا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا جو سیکنڈ زوڈیک سائن ہے برج ثور۔ برج ثور والے افراد کے لیے اس ہفتے میں بہت اہم چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسپیشلی آپ کو بہت سے اہم فیصلے کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو تناؤ اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فیصلہ کرتے وقت بالکل سوچ سمجھ کر اپنے فیصلوں کو دیکھیں اور اچھی طریقے سے فیصلے کریں، اور اپنے ذہن کو بہت زیادہ آپ فوکس کریں۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اپنے ذہن اور سوچ پر قابو رکھنا ہوگا اور جلد بازی میں کوئی فیصلے نہیں کرنے، ورنہ آپ کو اپنے فیصلوں پر پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ اور کسی ایسے شخص سے مدد لیں جو آپ کے خاندان میں بڑا ہو، سمجھدار ہو، اس حوالے سے وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے فیصلے لینے کے حوالے سے۔ اور راہو کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر برج ثور میں جو اس کا ٹرانزٹ ہوا ہے اس ہفتے، آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ بہت زیادہ سامنے آئیں گی اور بہت زیادہ کریٹیوٹی ہوگی۔ پیسہ کمانے کے حوالے سے ان کا جو استعمال ہے یہ بہتر کر سکیں گے، اچھا منافع آپ کو مل سکے گا۔ تاہم اس دوران کوئی بھی دستاویزات پر دستخط کرنے سے پہلے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ انہیں بالکل آپ پڑھیں، پروف ریڈنگ کریں، اچھی طریقے سے پڑھیں، لیگلی اس کو ویٹ کروائیں۔ اس ہفتے خاندان کے افراد گھر میں کچھ تبدیلیاں کرنے کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایسے میں گھر میں یہ تبدیلی آپ کو توقع سے زیادہ جذباتی کر سکتی ہے، ایموشنل ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں اس میٹر پر۔ اس دوران آپ کسی خاص شخص یا قریبی دوست کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں گے، جس سے آپ کو بہت سکون ملے گا، ان کے ساتھ اپنی شیئرنگ کر سکتے ہیں۔ اور اس ہفتے اس برج کے افراد جو ہیں ان کی صلاحیتیں بھرپور طریقے سے وہ اس کو ڈینوٹ کر سکیں گے، اور آپ کو اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو آپ اوور کم کر سکیں گے۔ اس ہفتے کی ایک اور اچھی بات کہ آپ کی جو محبت کی زندگی کے معاملات ہے اس کے اندر بہتری آئے گی، اور آپ کا جو ذہن الجھا ہوا ہے اس میں کافی آپ کو سکون ملے گا، چیزیں بہتر ہوں گی۔
تعلیمی معاملات کو دیکھیں تھوڑا سا آپ کو سٹریس ہوگا اور ایسی صورت میں آپ کا فوکس نہیں ہوگا، اس لیے اس میں آپ نے اپنے ذہن کو بالکل بھی جذباتی جو آپ کی کنڈیشنز ہے اس سے آپ نے بچنا ہے۔ محبت اور علمی زندگی عملی زندگی کے معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ نے ساری زندگی محبت کے لیے گزاری ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنی تعلیم کو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا اور ایموشنلی تھوڑا سا آپ کو سٹیبل ہونا پڑے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنا تیسرا برج، جسے برج جوزہ کہا جاتا ہے۔ برج جوزہ والے افراد، ان کے لیے دیکھیں تو یہ ہفتہ جوپیٹر کی جو پوزیشن ہے، اس ہفتے میں صحت کے لحاظ سے تمام معاملات آپ کے لیے بہت بہتر رہنے والے، آپ کی صحت اچھی رہنے والی ہے، زندگی سے آپ لطف اندوز ہوں گے، پازیٹیونیس بہت زیادہ ہوگی، خوش رہیں گے۔ یہ ویک آپ کے لیے اس حوالے سے بہت اچھا رہنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس جو مالی معاملات ہے اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس حوالے سے اگر آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں، معاملات کے اندر پریشانی آ رہی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کی ٹھیک ہو سکے گی۔ اس ہفتے میں آپ کو کمیونیکیشن کے حوالے سے بہت بڑا آپ کو کوئی پروجیکٹ مل سکتا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا یا آپ اس حوالے سے کوئی کام کرتے ہیں، اس حوالے سے بہت اچھا رہنے والا ہے۔ کانٹریکٹ سائن کرنے کے حوالے سے یہ ویک آپ کے لیے بہت پازیٹیو رہے گا۔ اور اس ویک میں بہت اچھی چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی اسکیم میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو آپ کو اس سے منافع ہوگا اور فائدے کے جو امکانات ہیں وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس ہفتے کے اندر بچوں کی ضرورت سے زیادہ جو آپ کیئر کرتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو مینٹلی سٹریس میں لے کر جا سکتی ہے، بہت زیادہ پوزیسیونیس ہو سکتے ہیں بچوں کے حوالے سے، جو آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلم کریٹ کرے گی، مینٹلی آپ کو ڈسسیٹسفیکشن ہوگی، اور تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو ان چیزوں سے ان کو نارملائز رکھیں۔ اور اس ہفتے میں خاندان کے اندر کوئی اس طرح کے جو معاملات چل رہے ہیں، مسائل چل رہے ہیں، وہ آپ کے کیریئر کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے کوئی جو ڈیسیجن ہو سکتے ہیں جس سے آپ کو کیریئر کے اندر کوئی پرابلمز فیس کرنا پڑے۔ ایسا ہی اس لیے کہ اس ہفتے کے اندر آپ کا جو مین فوکس رہے گا وہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے پر رہے گا۔ اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو طالبات چھٹیاں گزار رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھا ویک رہنے والا ہے، اور یہ ویک اس حوالے سے ان کے لیے بہت ہی پازیٹیو رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا جو چوتھا زوڈک سائن ہے، جسے برج سرطان کہتے ہیں۔ برج سرطان والے افراد کے لیے اس ویک کے اندر اگر ہم دیکھوں تو دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا ان کو محتاط رویہ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس ہفتے میں ان کو کوئی ایموشنلی سٹریس فیس کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر یہ کسی کمپنی کے اندر ملازمت کرتے ہیں، اگر یہ کسی سے شیئرنگ کرتے ہیں، تو وہاں بھی ان کو محتاط رہنا پڑے گا، اس وجہ سے ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ آپ کو اس ہفتے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں اس کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ آپ کے اخراجات کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، مالی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کا ڈیسیجن لینا ہے۔ اس دوران آپ اپنے بزرگوں سے مشاورت کر سکتے ہیں، مستقبل کے حوالے سے مالی معاملات کو کیسے بہتر بنانا ہے، اس حوالے سے ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ اور یہ ویک آپ کی روحانیت کے حوالے سے بہت اچھا رہنے والا ہے۔ آپ کی خاندانی زندگی کے اندر جو پریشانیاں آ رہی ہیں اس کو وہ ٹھیک کرے گا، اور ان تمام کوششوں کے باوجود جو نیگیٹو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے اس انوائرمنٹ کے اندر کافی حد تک کمی آ سکے گی، اور آپ کے جو صحت ہے وہ صحت کے اندر بھی امپرومنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ ویک ان کی صحت کے حوالے سے بہت اچھا رہنے والا ہے۔ ان کی صحت بہت اچھی رہے گی، بہت سی بیماریوں سے نجات دلانے میں یہ ویک بہت ہی اچھا پازیٹیو رہے گا۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ یوگا کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل رہے گا، خاص طور پہ ایسے لیوز جو سٹریس کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، ان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔
سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید رہے گا آپ کے لیے اور آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے۔ اور جوپیٹر کی جو پوزیشن آپ کے ہاروسکوپ میں بنی ہوئی ہے تو مالی طور پر یہاں پر جوپیٹر بہت زیادہ پازیٹیو ہے، آپ کو مالی طور پر فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور زحل کی پوزیشن کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے، اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں یا ڈرائیونگ سے شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ کو گاڑی احتیاط سے ڈرائیو کرنا پڑے گی، اور یہ ممکن ہے کہ کوئی حادثے کے امکانات یہاں پر بہت زیادہ انڈیکیشن ہو رہی ہے، تو اس سے آپ بچ سکیں۔ اور ڈرائیو کرنے سے پہلے صدقہ وغیرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یا جو یا قیوم کا ورد کریں، تو آپ اس تکلیف سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کو اپنے مالی معاملات جو ہیں یہ بہت اچھے ہیں۔ اپنے اگر انوائرمنٹل پوزیشن کی بات کریں تو انوائرمنٹ ان کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے، ان کی سماجی سرگرمیاں بہت بہتر رہیں گی، اچھی اپرچونٹیز ملیں گی، اس ہفتے میں دوسروں کو متاثر کر سکیں گے، آپ کی صلاحیتیں آپ کو بہت سے مثبت نتائج دے گی۔ کاروبار کرنے والے مقامی لوگوں کے لیے سازگار ماحول نظر آتا ہے، اس ہفتے میں کیریئر میں ترقی کے حوالے سے کئی اچھے مواقع مل سکتے ہیں، اسی وجہ سے اس دوران معاملات دوبارہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اور طلبہ جو پڑھائی کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ویک رہنے والا ہے، اور ان کو فیملی کے اندر کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہ ویک ان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنا چھٹا برج جسے برج سملہ کہا جاتا ہے۔ برج سملہ والے افراد کے لیے یہ ویک کیسا رہنے والا ہے؟ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے سپورٹس کے حوالے سے یہ ویک بہت اچھا رہنے والا ہے، کھیلوں میں آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ کا رجحان بہت زیادہ بڑھے گا، اور صحت مند زندگی کے حوالے سے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، اور صحت آپ کی بہت اچھی رہنے والی ہے، آپ فٹ نظر آتے ہیں، اور کوئی بہت بڑی کوئی پرابلم ہمیں نظر نہیں آتی۔ مشتری جب 8ویں گھر میں موجود ہے آپ کے ذائچے میں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ سرمایہ کاری کی تمام سکیموں میں آپ نے جلد بازی سے کام نہیں لینا، اور اس کو ریویو کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو ان ایکسپیکٹڈ لاس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ نے اس کے تمام پہلو کو مد نظر رکھنا ہے، اور اہم فیصلہ کرنے سے پہلے ماہرین سے ضرور کنسلٹیشن کرنا ہے۔ اور راہو کی اگر ہم بات کریں تو 7ویں گھر میں موجود ہے، اور آپ کے گھر کے کسی خاتون افراد فیمیل کی جو صحت کے حوالے سے ماحول کے اندر تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، ان کی صحت کی خرابی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کی زندگی مختلف شعبوں پر منفی اثرات مترتب ہو سکتے ہیں۔ توقع ہے کہ یہ ہفتہ تاجروں کے لیے معمول کے مطابق رہے گا۔ اگر آپ اپنے کیریئر میں بہتر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے وقت ضائع کیے بغیر نیا منصوبہ بنائیں۔ اگر آپ کو ماضی میں اپنے مضامین کو سمجھنے میں پریشانی ہو رہی تھی تو آپ اس ہفتے اپنے آپ کو مقاصد کے حصول کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس دوران بہت سے چیلنجز آپ کے سامنے آنے کا خدشہ ہے، لیکن اگر آپ اس وقت پر ہر کام کو صبر و تحمل سے انجام دیں گے تو آپ کو ہر مشکل سے نکلنے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان، 7واں برج ہے، اور ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا چیزیں نظر آتی ہیں اس ویک کے اندر۔ مشتری کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 7ویں گھر میں یہاں پر اس کی موجودگی آپ کو روزمرہ کی جو شروعات ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اچھی ورزش، یوگا، اور اس حوالے سے اگر آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے حوالے سے بہت اچھے رہنے والے ہیں۔ اگر آپ اپنے خاندان کے افراد کو صحت مند سفر کا حصہ بننے کی ترغیب دیتے ہیں تو آپ خود کو اور انہیں صحت مند رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں صبح کے وقت پہ اٹھنا اور یوگا کرنا اور میڈیٹیشن کرنا، اس سے بہت زیادہ مثبت ہیلتھ کے اوپر اس کے پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور آپ کی صحت کے حوالے سے یہ بہت اچھا رہے گا ویک۔ اور اپنے معمولات میں ان چیزوں کو آپ ضرور شامل کریں اور باقاعدگی سے ان چیزوں پر عمل کریں۔ دوسری اہم چیز یہاں پر آپ کی سیل پرچیز کرنے کے حوالے سے یہ ویک اہم رہے گا، اور آپ اچھی چیزیں جیسے کہ پراپرٹی ہے، کوئی وہیکل ہے، وہ آپ خرید سکتے ہیں، اور
لیکن اس میں ایک چیز ضرور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اس میں بالکل بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا، اور آپ کو اپنے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے اہم فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں، اور آپ کے بچوں کے حوالے سے کوئی آپ کو خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے، اور ان کی کوئی ایسی ڈریم پورا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ خوشی مل سکتی ہے۔ مزید اپنے پروجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے یہ ویک بہت اچھا رہنے والا ہے۔ پروجیکٹ کی کمپلیشن ہو سکتی ہے، اور اس کی کمپلیشن کی وجہ سے آپ کو مالی جو بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو نیا کنٹریکٹ مل سکتا ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوگا، اور مزید آپ اس ہفتے کے اندر انجوائے کریں گے، لطف اندوز ہوں گے، ٹریول کر سکتے ہیں، اور یہ ویک آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر رہنے والا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج عقرب۔ برج عقرب والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس ہفتے یہ چیزیں نظر آ رہی ہے کہ بالکل بھی آپ آرگومنٹس کی طرف مت جائیے گا، اور کیونکہ آرگومنٹس سے آپ کے بہت سارے جو پازیٹیو رشتے ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں، وہ خراب ہو سکتی ہیں۔ اسپیشلی اگر آپ بزنس پرسنز ہیں یا آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں، تو یہاں پر آپ کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، آپ کے مزاج کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، اور اسی حوالے سے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آرگومنٹ سے آپ نے بچنا ہے۔ دوسرا اہم چیز اس ویک کے اندر آپ کے لیے کہ درست فیصلے کرنے میں آپ کو مدد مل سکے گی، اور راہو اور کیتو کی جو پوزیشن ہے اس ویک میں آپ کے مالی معاملات کے اندر بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں لے کر آنے والی ہے، اور گاڑی چلانے والوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ گاڑی چلاتے وقت کچھ زیادہ خیال رکھیں، اپنی ڈرائیونگ پہ فوکس کریں، کیونکہ یہاں پر کچھ نہ کچھ پرابلمز، نقصان ہونے کے حوالے سے انڈیکیشنز ہو رہی ہیں۔ اور پیسے کے حوالے سے بات کریں، انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کہ اس ویک کے اندر اس انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا سمجھدار ڈیسیجن لینا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، پیسے آپ کے پھنس سکتے ہیں، یہاں پر آپ کو اس حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور کیریئر کے حوالے سے دیکھیں تو کیریئر میں بھی چیزیں پازیٹیو رہیں گی، اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ فارن میں ٹریول کر سکتے ہیں، وہاں پہ ایڈمیشن مل سکتا ہے، اور جو جاب تلاش کرنے میں مصروف ہیں ان کے لیے بہت اچھا اپرچونٹی مل سکتی ہے، ان کو انٹرویو کے لیے کال آ سکتی ہے، اور یہ چیزیں آپ کے لیے بہت پازیٹیو رہیں گی، اس لیے آپ ان چیزوں کو پریپیئر آپ ان چیزوں کے لیے رہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا نوواں برج، برج قوس۔ برج قوس والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ ویک آپ کی صحت کے حوالے سے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے۔ اس ہفتے میں آپ کو کافی وقت ملے گا، اور اس وقت کو انجوائے کریں، اپنی ہیلتھ کو فوکس کریں، اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کریں، تو اس ٹائم کو زیادہ سے زیادہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور مالی طور پر بھی یہ ویک آپ کے لیے اچھا رہنے والا ہے، آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ڈیلی بیسس پر آپ جو ہے آپ ایکٹیویٹیز، اپنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں گے، اور جس میں آپ یوگا، ورزشیں وغیرہ یہ کر سکتے ہیں، اس سے اور زیادہ آپ کو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں بہت زیادہ اچھی ملیں گی۔ اس ویک میں بہت اچھی چیز کہ آپ کو کوئی مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اخراجات میں غیر متوقع طور پر اضافہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور زحل کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کچھ مالی معاملات کے اندر جو آپ کی گروتھ ہے وہ سلو اینڈ اسٹڈی والی سچویشن ہوگی، سڈنلی نہیں ہوگی، جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ویسا نہیں ہوگا، اور اس ویک کے اندر آپ کو دوستوں یا قریبی دوستوں کے ساتھ مشاورت کو زیادہ اہمیت نہیں دینی، یعنی ان کے مشورے کے اوپر عمل نہیں کرنا، ضرور مشاورت کریں، لیکن آپ نے بالکل خود ڈیسیجن لینا ہے، ان کے مشورے کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اور مزید اس ویک کے اندر تھوڑا سا ذہنی دباؤ کا بھی شکار نظر آئیں گے، لیکن آپ یوگا اور ورزشیں کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کا ذہنی دباؤ بھی کافی بہتر رہے گا۔ یہ ہفتہ پیشہ ورانہ زندگی میں ترقی کا اظہار کر رہا ہے، اور شروع میں تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی، لیکن آہستہ آہستہ آپ کے لیے بہت سی چیزیں پازیٹیو ہوں گی، اور یہ ویک طلباء کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے، ان کے لیے
بہت ہی پازیٹیو رزلٹ جنریٹ کرے گا اگر ان کا کوئی یہاں پہ رزلٹ اناؤنس ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا 10واں برج، برج جدی۔ برج جدی والے افراد کے لیے دیکھیں ان کی ہیلتھ بہت اچھی رہنے والی ہے، اور اس حوالے سے ان کے لیے مالی معاملات کے اندر بہت پازیٹیو چیزیں نظر آتی ہے۔ گھریلو معاملات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کچھ مسائل کی نشاندہی ہو رہی ہے، اور ان کو تھوڑا سا مینٹلی سٹریس فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں پر ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی جذباتی جو ڈیسیجن ہے وہ مت لیں، اور فیملی کے معاملات کو بہت ہی آپ کول مائنڈڈ ہو کر ان چیزوں کو لے کر چلائیں۔ اور اس کے حوالے سے ان کو تھوڑا سا سٹرگل کرنا پڑ سکتا ہے مالی معاملات کے حوالے سے، کیونکہ یہ ویک جو ہے یہ ویک کوئی بہت زیادہ پازیٹیو ویک نظر نہیں آتا ان کے مالی معاملات کے حوالے سے، اور مینٹلی سٹریس کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ان کو تھوڑا سا سٹریس فیل کرنا پڑے گا، اور یہاں پر مالی معاملات کے اندر بھی ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا 11واں برج، برج دلو۔ تو برج دلو والے افراد کے لیے اس ویک کے اندر ہم دیکھیں تو مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ فوکس کرتے نظر آ رہے ہیں، اور بہت ہی ڈیپ لیول پر یہ سوچیں گے، اپنے مستقبل کو پلان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو ان کی پلاننگ ہے یہ ان کے لیے بہت اچھی ہوگی، اور آپ کی ہیلتھ بہت اچھی رہنے والی ہے۔ کوئی پرانے مسائل سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے، کوئی پرابلم چلتی آ رہی ہے اس کا سلوشن ملے گا، وہ سالو ہو سکے گی، اور آپ کی لائف کے اندر ایک پازیٹیو وائبز آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے فیملی یا اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہے کوئی ٹرپ پر جا سکتے ہیں، اور پیسے کے معاملات میں تھوڑا سا آپ کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور یہاں پر کچھ نقصانات والے جو پلانٹری پوزیشن ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ آپ بہت زیادہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اس ویک میں، آپ کو مالی معاملات میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے اپنے جو اخراجات ہیں ان کو آپ نے سوچ سمجھ کر لے کر چلنا ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو خاندان کی طرف سے ان کو کچھ مدد مل سکتی ہے، اور اگر یہ کوئی مکان خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کو کامیابی ہو سکے گی، اور یہاں پر پازیٹیو جو کمبینیشن بنا ہوا ہے وہ ان کی فل فیور کرے گا، اور پراپرٹی کے معاملات میں ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی رہے گی۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ایسے طلباء جو بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں ان کو ایڈمیشن نہیں مل رہا، ان کے لیے یہ ویک بہت اچھا رہنے والا ہے، اور ان کو وہاں پر ایڈمیشن ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا لاسٹ زوڈک سائن، برج حوت۔ برج حوت والے افراد کے لیے یہ ویک اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ زیادہ تر یہ ذمہ داریوں کا ویک نظر آتا ہے، ذمہ داریاں ان کو زیادہ فیل ہوں گی، فیصلہ کرنے کی صحیح صلاحیت جو ہے وہ ان کے اندر زیادہ رہے گی۔ اس ویک کے اندر اچھے فیصلے کر سکیں گے، صحت کے حوالے سے اچھا ویک نظر آتا ہے، اور اس ویک کے اندر آپ اگر کاروبار کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں، مالی معاملات میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں آپ کو اپنے اخراجات کو بھی دیکھنا پڑے گا، ورنہ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اس ہفتے آپ والدین کو تنہائی کے متعلق پریشانیوں سے نجات دلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، والدین کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے جس سے ان کو بھی خوشی ملے گی، آپ کو بھی خوشی ملے گی، اور اس ویک کے اندر آپ کو اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اپنے بزرگوں سے آپ رہنمائی لے کر چلیں تو اور زیادہ آپ کو بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ بالکل اس چیز کے امکانات موجود ہیں کہ آپ اختلافات کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اختلافات میں مت جائیے گا، کیونکہ یہ ہفتہ اس حوالے سے بہتر نہیں ہے، آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے کے اندر بہت سارے طلباء کو ان کی محنت کا پھل ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ان کو جس شعبے میں بھی وہ انہوں نے کوئی امتحانات دیے ہوئے ہیں تو اس میں ان کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ہمارا تھا ویکلی ہاروسکوپ، جو میں نے بالکل شارٹ کر کے بتایا ہے، جس میں بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتائی ہیں، کچھ شارٹ کی ہیں۔ تو یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔